بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے مہدی علیہ السلام۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں علماء مختلف رائے رکھتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا مہدی علیہ السلام کب آئیں گے اور وہ کون سے فرقے میں آئیں گے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام دو ہیں۔ آیا یہ دو کس طرح ہیں، اس کے بارے میں بھی علماء کے موقف لیں گے کہ آیا یہ علماء مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے سنتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی۔ ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا۔ تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں۔ وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے۔ اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے۔ دیکھیے، میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے۔ 300 ایئرس مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہے آسمان پہ کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے۔ عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ ہمارے یہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں، وہ جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں، ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم میں۔ لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی۔ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اور جب قائم ہوئی بھی تھی، حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یؤاتی اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی، مہدی کا نام بھی محمد ہو۔ مہدی تو ان کا لقب ہے۔ یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال، حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواتے ہو اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔
اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی. امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت کے نزدیک یہ باقاعدہ قرب قیامت میں تشریف لے کر آئیں گے اور ان کی پیدائش ہوگی. یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام ان کے عبداللہ ہوگا، اور ان کی پوری شکل و صورت حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور وہ نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں کہ کون کون سی نشانیاں اس وقت پیش آئیں گی. لشکر کا دھسنا ہوگا، دیگر اور نشانیاں ہیں. پھر اس وقت ہر طرف جو ہے وہ ظلم و ستم پھیلا ہوا ہوگا، ہر طرف کفر و ظلمت کی ایک گھٹا چھائی ہوئی ہوگی. ایسے حالات کے اندر آپ تشریف لے کر آئیں گے. مدینے سے مکے پہنچیں گے، مکے میں پھر اولیاء ان کو کعبے کے پاس پہچانیں گے، اور اس وقت باقاعدہ آسمان سے ندا ہوگی کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ان کی بیعت کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر تفصیل کے ساتھ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی نشانیوں کو بیان کیا ہے کہ چند ایک افراد کے علاوہ امت کی اکثریت ان کو قبول کرتی ہی نہیں ہے. تو یوں ہمارے نزدیک ایک تو ان کا ظہور ہوگا، یہ باقاعدہ پیدائش ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ ان کے ذریعے سے امت کو ایک نجات عطا فرمائے گا. باقی رہا فرقہ تو وہ جو ہے وہ مذہب اہل سنت پر ہوں گے. جس فقہ کے آپ مسائل کو بیان کریں گے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ سے ان کے بیان کردہ مسائل کے بہت زیادہ قریب ہوں گے. امام مہدی کب تشریف لائیں گے، یہ ایک ایسا موضوع ہے آج کل بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. لہذا امام مہدی آئیں گے، یہ 4 بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے. نمبر 2، قوم زوال کے بعد عروج پذیر ہوتی ہیں، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا. نمبر 3، امام مہدی آئیں گے، لیکن کب آئیں گے؟ آج ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، امام مہدی آ جائیں گے؟ امام مہدی نہیں آئیں گے. امام مہدی آئیں گے یغیروا حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو بدلیں گے، پھر امام مہدی ہیں. پھر اللہ کوئی ایسا امام دے گا کہ دنیا تبدیل ہوگی. ایسے نہیں ہوگا. آپ لاکھ انتظار کر لیں، ایسا کوئی ائمہ نہیں آئیں گے، ایسے کوئی اللہ کی نعمت آپ کو نہیں ملے گی. بنی اسرائیل جب زوال پذیر ہوئی، اللہ نے قرآن میں ایک ایک چیز کو ذکر کیا. وہ کیوں زوال پذیر ہوئی؟ اللہ نے ذکر کیا وہ ہیلے بہانے کرنے لگ گئے. اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام سمجھتے تھے، لیکن حرام کے لذت بھی تھی. ہیلے بہانے کرنے لگ گئے کہ یار ہم چلو اس دن میں نہیں لیکن کچھ ہیلا ایسا کر لیں کہ ہمیں مچھلیاں پھر بھی مل جائیں.
اللہ نے فرمایا کہ لِأَكْلِهِمُ السُّحْتُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ہم نے ان کو منع کیا تھا بنی اسرائیل کو سود نہیں کھانا، سود کھانے لگ گئے، ہم نے منع کیا تھا، یہ وہی حرکتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ نے ایک ایک عمل کو قرآن میں کھول کے ذکر کیا، وہ قوم کیوں زوال پذیر ہوئی بنی اسرائیل، کیوں اللہ نے ان کی سب کچھ چھین کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا، اس لیے کہ جس کام سے اس کو منع کیا گیا وہ وہی کام میں ملوث ہو گئی، اس کو مزہ آنے لگ گیا۔ اب ہماری پوری قوم جو مسلمان امت ہے، فحاشی سے ہمیں ممانعت ہے، ہم نے کرنی فحاشی، ہمیں مزہ ہی اس میں آتا ہے۔ سود کھانے کی ممانعت، ہم نے کھانا ہی سود ہے، ہمیں مزہ آتا ہے۔ سود کے خاتمے کی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو کہنا ہے سود سے اچھی تو نعمت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ لینے والا جو ہے عذاب میں مبتلا ہوگا، آپ لوگ اپنا کاروبار وسعت دیتے چلے جائیں۔ ہم نے بھی ہیلے بہانے نکالنا شروع کر دیے، ہماری قوم زوال پذیر بالکل ہوگی، زوال بھی چلتی چلی جائے گی۔ اب تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے جس وقت اپنے آپ کو بدلنا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پھر اللہ کی یہ نعمت مل سکتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ائمہ دے دے کہ جو رہنمائی کریں، یہدونا بِأمرنا، اللہ کے حکم پر فیصلے کریں، یہ نعمت قوم کو ملے اور قوم آگے چلی جائے۔ یہ 4 اسٹیپ ذہن میں رکھیے، جب تک ہم اپنے حالت کو نہیں بدلیں گے کوئی امام مہدی نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھے علماء کے بیانات۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیا موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔